نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ آج جمعرات کا دن ہے اور ہمارا یہ چوتھا سیشن ہے مسائل کے تعلق سے۔ ابھی تک ہم نے جانا کہ وضو کن کن چیزوں سے واجب ہوتا ہے، ہم نے جانا وضو میں کیا کیا چیز فرض ہیں، ہم نے جانا وضو کی سنتیں کیا ہیں۔ آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ انسان پر غسل کن کن اسباب کی وجہ سے، کن کن وجہوں سے غسل فرض ہوتا ہے، اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ غسل میں کیا کیا فرض ہیں، یعنی اسباب کیا ہیں جن کی وجہ سے غسل فرض ہوتا ہے، اور کون کون سا ضروری کام ہے جس کے بغیر غسل نہیں ہوتا ہے، اور کیسے ہم اپنے غسل کو سنت کے مطابق ایسے ڈھنگ سے کر سکیں کہ ہمیں غسل کرنے پر بھی ثواب ملے۔ آپ کو معلوم ہے ایک مشہور بات کہ اس کی وجہ سے غسل فرض ہوتا ہے، اور وہ ہے کہ انسان جنابت کا شکار ہو۔ جنابت کا مطلب کیا ہے کہ آدمی کے بدن سے جو پانی نکلتا ہے اس کی تین شکلیں ہیں، یعنی پیشاب کے علاوہ انسان کے بدن سے پانی تین وجہ سے نکلتا ہے، تین طرح کا پانی ہے۔ ایک پانی وہ ہے جو انسان کے پیشاب سے پہلے یا بعد میں آتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے آدمی کے پیشاب میں تیزابیت بہت ہے، اتنی ہے کہ اگر کوئی انسان کسی درخت کی جڑ میں بیٹھ کر لگاتار کچھ دنوں تک یہ کام کرے کہ وہاں پیشاب کرتا رہے، وہ درخت سوکھ جاتا ہے، اس تیزابیت کو برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ اب خود آپ غور کریں کہ جب انسان کے بدن سے وہ نکلے گا تو جس حصے سے نکلے گا اس کا کیا حشر کرے گا، لیکن اللہ کی رحمت دیکھیے، اللہ کا انتظام دیکھیے کہ اس نے اس پیشاب کے آنے سے پہلے اس حصے میں کچھ پانی جو پیشاب سے قدرے گاڑھا ہوتا ہے اور پیشاب سے پہلے آتا ہے، اور وہی تھوڑی مقدار میں پانی پیشاب کے بعد آتا ہے، جس کا کام یہ ہے کہ اس تیزابیت سے انسان کے بدن کے اعضاء متاثر نہ ہو، صرف اس مقصد سے وہ پانی آتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ودی، لیکن اس کو شمار عام طور سے نہیں کیا جاتا اس وجہ سے کہ پیشاب اس موقع پر آتا ہے۔ ایک دوسرا پانی ہے جو انسان کے بدن سے نکلتا ہے قدر شہوت کے وقت میں، جب انسان کے اندر جذبات بھڑک رہے ہوتے ہیں، کسی منظر کو دیکھنے کی وجہ سے، کسی شخص کو دیکھنے کی وجہ سے، کسی خیال کی وجہ سے، ان اسباب سے، کسی عمل کی وجہ سے، تو ان سارے اوقات میں جذبات کے بھڑکنے کے وقت انسان کے بدن سے پانی نکلتا ہے جو قدر پیشاب سے گاڑھا ہوتا ہے۔ اس پانی کے آنے کے وقت جذبات ٹھنڈے نہیں ہوتے، بڑھتے ہیں، بھڑکتے ہیں، اس کو کہتے ہیں مزید۔ یہ پہلا پانی جو پیشاب کے آگے پیچھے آتا ہے، یہی پانی کبھی بیماری کی شکل انسان کے بدن میں اختیار کر لیتا ہے تو اس کے لیے باقاعدہ علاج کرانا پڑتا ہے، اس کو آپ الگ الگ نام سے جانتے ہیں۔ دوسرا پانی جو ابھی بتایا جس کو ہم مزی کہتے ہیں، ان دونوں پانی کے اندر صرف وضو کرنا فرض ہے، غسل کرنا فرض نہیں ہے۔ ودی کا معاملہ تو بہت آسان کہ پیشاب کے آگے پیچھے نکلا ہے تو اس وقت میں اس پانی کو آپ کے بدن پر لگنے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ مزی ایسا ہو سکتا ہے کہ کپڑے پر لگ جائے، بدن پر لگ جائے، تو بدن کے جس حصے پر یا کپڑے کے جس حصے پر لگی ہے اس حصے کو دھلیں، اور آپ اپنے بدن کے اس حصے کو دھلیں اور وضو کر لیں، پاک صاف ہیں، آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تیسرا پانی جو انسان کے بدن سے نکلتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں منی۔ وہ پانی وہ بھی آتا ہے شہوت کے غلبے کے وقت، وہ بھی آتا ہے شدت کے ساتھ میں، قوت کے ساتھ میں، لیکن اس کے آنے کے بعد انسان کے جذبات ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں اور یہ پانی بہت گاڑھا ہوتا ہے عام پانی کی بنسبت۔ اس پانی کے نکلنے کی شکلیں بہت ساری ہیں۔ آپ سو رہے ہیں، سونے کی حالت میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کپڑوں پر ہم یہ والی تری دیکھتے ہیں، اس تری کے دیکھنے کے وقت آپ نے خواب دھیان میں ہے یا نہیں ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ تری ویسی ہے، تو اب آپ کے اوپر غسل فرض ہے۔ عورت پر بھی اگر یہ صورت پیش آ جائے اور مرد پر بھی اگر یہ شکل اس کے سامنے پیش آتی ہے، یہی پانی کبھی نکل جاتا ہے، آدمی خیالوں میں ہے، خواب میں ہے، کسی تصور میں ہے، کسی منظر کو، کسی ویڈیو کو، کسی فوٹو کو دیکھ رہا ہے، کبھی بات چیت کے دوران
شہوت کے غلبے کے وقت اس حد تک کبھی پہنچ گیا کہ یہ پانی نکل گیا، اس کو ہم کہتے ہیں انزال۔ خواب کی حالت میں نکلا، اسی کا نام ہو گیا احتلام، اور بیداری کی حالت میں اگر ایسا ہو گیا تو اسی کو کہتے ہیں انزال۔ اور اسی شکل میں اگر آدمی اور عورت کی ملاقات ہوئی تو محض دونوں شرمگاہوں کے مل جانے کے بعد اب ہم کہہ دیں گے کہ یہ بھی وہ شکل ہے جس کے اندر آپ کو جنابت لاحق ہوئی۔ تو جنابت کے یہ تینوں شکل میں نامے کی ہے کہ انسان پر غسل فرض ہوتا ہے جنابت کی وجہ سے۔ اب کہنے کے لیے یہ تین الگ الگ چیزیں ہوئیں، اسی لیے جب آپ موجبات غسل کتابوں میں شمار کریں گے دیکھیں گے تو وہاں 5 چیزیں، لیکن ہم ابھی جو یاد کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں 3 چیزیں، اور 3 اس وجہ سے کہ جنابت کی تینوں الگ الگ شکلوں کو ہم نے ایک نام دے دیا کہ جنابت کی وجہ سے، اور دوسرے 2 سبب جن کی وجہ سے غسل فرض ہوتا ہے۔ ایک وہ جو ہر مہینے عورت کے ساتھ عارض پیش آتا ہے خون کے نکلنے کی شکل میں، اگر وہ 3 دن سے لے کر 10 دن کے اندر اندر ہی کوئی بھی دن کی مقدار ہے، 3، 5، 7، 8، 9، 10، تو یہ مقدار جب پوری ہوتی ہے، پوری ہونے کے بعد انسان پر غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ اگر 10 دن کے بعد آگے بڑھ رہی ہے تو پھر اس کو بیماری کہا جاتا ہے، 10 دن تک تو غسل فرض ہے، اس کے بعد جو زیادہ ہوگی اس کے اندر آپ واپس وضو کریں گے، وضو کر کے نماز پڑھیں گے۔ ہم نے جب یہ مسئلہ جانا تھا وضو کے واجب ہونے کے بارے میں، کن کن وجہوں سے واجب ہوتا ہے، وہاں ہم نے ایک خون کا تذکرہ کیا تھا جس کو ہم بیماری کا خون کہہ رہے تھے۔ غالباً 3رے سیشن کے اندر اس کی تفصیلات گزر چکی ہیں، وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو غرض ہر مہینے جو خون آئے اس خون کے بند ہونے کے وقت عورت کے اوپر غسل فرض ہے۔ اسی طرح بچے کی پیدائش جب ہوئی اس کے بعد جو خون آتا ہے اگر وہ 40 دن کے اندر اندر بند ہو تو جب بند ہوگا اب اس کے اوپر غسل کرنا فرض ہو جائے گا۔ اگر 40 دن تک بند نہیں ہو رہا ہے، زیادہ جا رہا ہے، تو 40 دن پورے ہونے کے بعد غسل کرنا فرض ہو جائے گا۔ تو غرض یہ کہ موجبات غسل یعنی غسل کو واجب کرنے والی چیزیں، وہ اسباب جن کی وجہ سے غسل واجب ہوتا ہے، کل 3 ہیں۔ ایک جنابت، پھر جنابت کی 3 شکلیں، ایک انزال کی شکل میں کہ بیداری کی حالت میں کسی بھی شکل میں انسان کی منی خارج ہو جائے، کبھی خواب کی حالت میں احتلام کی شکل میں، کبھی میاں بیوی کی ملاقات کی شکل میں۔ تو یہ تینوں جنابتیں، جنابت کی وجہ سے غسل فرض ہوتا ہے، اسی طرح غسل فرض ہوتا ہے حیض کے ختم ہونے کے وقت، اور غسل فرض ہوتا ہے نفاس کے بند ہونے کے وقت۔ ان وجہوں سے جب آدمی کے اوپر غسل فرض ہوا، اب اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنے فریضے کو نبھائے۔ پہلی فرصت میں جتنی جلدی ہو سکے انسان کو چاہیے کہ وہ غسل کرے، تاکہ ناپاکی کے اوقات میں رہنے کا موقع کم سے کم میسر ہو۔ رات میں جس وقت آپ کی نیند کھلی، جس وقت میں آپ کو معلوم ہوا کہ میرے اوپر غسل فرض ہے، سب سے بہترین شکل یہ ہے کہ آپ اسی وقت میں غسل کریں، اس کے بعد سوئیں تاکہ آپ کی نیند پاکی کی حالت میں ہو۔ لیکن اگر ایسا ہو جائے کہ اس وقت میں نیند غالب ہے اور آپ سونا چاہتے ہیں، ابھی غسل کرنا نہیں چاہتے، تو بالکل یہی صورتحال حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کی کہ میرا جی اس وقت میں نہیں چاہ رہا ہے، بعد میں تہجد کے وادی ہے، بعد میں صبح کو اٹھیں گے تو اس وقت میں ہم غسل کر لیں۔ آپ نے فرمایا یہ کر سکتے ہو، بہت اچھا ہے، لیکن اگر ایسا ارادہ ہے تو یہ کر لیا کرو کہ وضو کر کے سو جاؤ۔ آپ جب وضو کر کے سو گے تو یہ والا وضو ابھی نیند کے معاملے میں ایسا ہے جیسا کہ آپ پاک ہو گئے۔ اس وضو سے نہ تو نماز پڑھنا جائز، نہ تلاوت کرنا جائز، لیکن اتنا ضرور ہو جائے گا کہ نیند میں آپ کو یہ سمجھا جائے گا کہ آپ پاکی کی حالت میں سو رہے ہیں۔ جب نیند کھلے گی تب آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے غسل کے فریضے کو نبھائیں۔ تو پہلی بات تو یہ، جب غسل فرض ہو جائے تو جتنی جلدی ممکن ہو آدمی کو چاہیے غسل کرے۔ تاخیر کب تک کر سکتے ہیں؟ تب تک کر سکتے ہیں جب تک نماز کے قضا ہونے کے حالات پیدا نہ ہوں۔ آپ کو معلوم ہے جان بوجھ کر نماز قضا کرنے والا سالوں مدتوں جہنم میں جانے والا ہے۔ قضا کرنے والا، چھوڑنے والا تو کہاں جائے گا اس کو تو آپ جانے اور اللہ جانے کیا اس کا حشر ہونے والا ہے، لیکن قضا کرنا بدترین گناہ ہے۔ اسی طرح آپ نماز قضا کر رہے ہیں ناپاکی کی حالت میں، اب یہ ناپاکی آپ کے گھر میں بے برکتی کا سبب ہے۔ جس گھر کے اندر آدمی جنابت کی حالت میں رہتا ہو اس گھر کے اندر سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ اس لیے جتنی جلدی ممکن ہو کم سے کم یہ کہ نماز کے قضا ہونے سے پہلے آپ غسل کر لیں۔
غسل میں آپ کو معلوم ہے 3 چیزیں فرض ہیں، صرف 3، اور ان 3 کی مقدار بھی بہت آسان ہے۔ یہ بات بتانے کی غرض اصل ان لوگوں کو سمجھانا ہے جو شک اور شبہات میں پڑ جاتے ہیں، پتہ نہیں غسل ہوا ہے کہ نہیں، پتہ نہیں یہ ہوا ہے کہ نہیں۔ تو غسل میں 3 چیزیں فرض: 1 مرتبہ کلی کرنا، یعنی منہ کے اندر پانی ڈال کر پورے منہ میں پھرا لینا 1 بار، ناک کی نرم ہڈی تک 1 مرتبہ پانی پہنچا دینا 2 کام، پورے بدن پر 1 مرتبہ پانی بہا دینا۔ جب آپ نے یہ کام کر لیا آپ کا غسل پورا ہو گیا۔ آپ نے ننگے غسل کیا ہے غسل خانے میں، پاکی کا لحاظ شریعت ہمیشہ کرنے کا آپ کو پابند کرتی ہے۔ اب یہاں 2 ذہن آتے ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو عادی ہے لنگی پہن کر غسل کرنے کے، انہیں لگتا ہے کہ بغیر لنگی کے نہیں ہوتا ہے، ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں برہنہ بالکل بدن کو صاف کرنے کے عادی ہیں، تو انہیں لگتا ہے کہ اگر کپڑے پہن کر غسل کر لیا تو نہیں ہوگا، تب بھی ہوتا ہے۔ مقصد کیا ہے کہ آپ کلی کریں، ناک میں پانی ڈالیں اور پورے بدن پر اس حال میں پانی بہا دیں کہ کوئی ناپاکی وہاں باقی نہ ہو اور کوئی جگہ خشک باقی نہ رہے۔ جب آپ نے یہ کر لیا تو آپ کا بدن بھی پاک ہے، آپ کا غسل مکمل ہے۔ اس لیے پہلی بات اپنے ذہن سے صاف کر لیں، غسل کرنا کوئی باقاعدہ باریکی کا فن نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ اب آتے ہیں اس پوائنٹ پر کہ غسل کرنا کیسے ہے۔ تو جب آپ گئے اور جا کر کے غسل کرنے کے ارادے سے بیٹھے تو نیت کریں، میں پاک ہونے کی نیت کر رہا ہوں، یہ دل میں ہے کافی ہے۔ میں نماز کے حلال ہونے کی نیت کرتا ہوں، میں تلاوت کے لائق ہونے کی نیت کرتا ہوں، میں اللہ کی خوشی کے لیے پاک ہونے کی نیت کرتا ہوں۔ جو نیت آپ کریں گے آپ کی نیت ہے، اس غسل پر آپ کو ثواب ملے گا۔ تو پہلا کام آپ نیت کریں، اس کے بعد میں آپ کا کام یہ ہے بدن کے ہر اس حصے کو صاف کر لیں جہاں ناپاکی لگی ہے۔ مجھے وہم ہے نہیں، یقینی طور پر پتہ ہے کہ یہاں ناپاکی لگی ہے تو وہاں صاف کر لیں۔ شرمگاہ آگے پیچھے دونوں راستوں کو صاف کریں۔ آپ کے ہاتھ پر پیر پر کہیں بھی لگی ہے ناپاکی تو اس کو صاف کریں۔ یہ الفاظ کہنے کا مقصد بھی خاص طور سے وہی لوگ جن کو اس طرح کے شکوک شبہات آتے ہیں وہ اپنے ذہن کو صاف رکھیں۔ آپ کا کام گندگی کو دور کریں، پہلا کام۔ اس کے بعد دوسرا کام وہ کیا ہے کہ آپ باقاعدہ وضو کریں، جیسے وضو کیا جاتا ہے۔ وضو کے اندر 3 مرتبہ سارے عمل دہرائے جاتے ہیں اعضاء مغسولہ میں، آپ ویسے کریں، پورا وضو کریں۔ آخر میں ایک بات آپ سنتے ہیں، پیر لاسٹ میں دھلیں، تو وہ اس وقت میں ہوتا تھا جب ہمارے غسل خانے اتنے صاف نہیں ہوتے تھے۔ اب پانی زمین پر بعد میں گر رہا ہے، باہر پہلے نکل رہا ہے، اس لیے بالکل صاف ستھرے غسل خانے، اس میں کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں۔ تو آپ پورا وضو پہلے کر لیں۔ غسل کا مسنون طریقہ یہی ہے کہ غسل کرنے سے پہلے وضو کر لیں، بعد میں آپ کریں تو بھی چلے گا، لیکن بعد میں وضو کرنے کی نہ ضرورت ہے اور نہ وہ غسل کا سنت طریقہ ہے۔ پہلے آپ کو پورا وضو کرنا ہے اور اس کے بعد میں بدن پر پانی بہانا ہے۔ بدن پر پانی بہانے کی شکل کیا ہے؟ وہ بھی بہت آسان ہے کہ آپ چاہیں دائیں طرف سے شروع کیا، پھر بائیں طرف سے شروع کیا، پھر آپ سر پر پانی ڈال لیں، اور چاہے تو پہلے سر پر پانی ڈالیں، پھر دائیں طرف سے ڈالیں اور پھر بائیں طرف ڈالیں۔ یہ شکل زیادہ افضل ہے، بہتر ہے، لیکن جائز دونوں ہے، دونوں کے اندر آپ کا غسل صحیح ہوتا ہے۔ بات کیا ہوئی؟ بات یہ ہوئی اپنی ناپاکی کو صاف کیا، اپنی شرمگاہ کو صاف کیا، آپ نے 3 مرتبہ کر کے اپنا وضو پورا کیا۔ جب وضو کیا تو اس میں کلی اور ناک میں پانی کا عمل ہو چکا ہے، اب الگ سے کرنے کی ضرورت نہیں۔ پورے بدن پر آپ نے 3 مرتبہ پانی بہا لیا، آپ کا غسل باقاعدہ ایسے ہو گیا ہے کہ صحیح بھی ہے، مکمل بھی ہے، اس پر ثواب بھی ہے۔ اب اس وہم میں پڑنا، پتہ نہیں یہاں پر یہ لگا ہے کہ نہیں، تو اس طرح کے شک شبہات جب آپ کے ذہن میں آئے تو ایک بات یاد کریں، 3 مرتبہ پانی ڈالنے کے بعد آپ کا غسل مکمل ہے، آپ کا میل کچیل صاف ہو چکا ہے۔ اب آپ شک اور شبہے کی وجہ سے جو پانی مزید بہا رہے ہیں تو یہ پانی کا اسراف ہے، یعنی اس الگ سے بہاتے رہنے کی وجہ سے آپ کو پانی کی فضول خرچی کا گناہ ملے گا۔ ثواب جو ملنا تھا وہ مل چکا ہے۔ اب اپنے دل کو آپ مطمئن کر کے بیٹھ جائیں گے تو ثواب پائیں گے، اور شک میں پڑنے کی وجہ سے فضول خرچی کریں گے، گناہ ملے گا۔ اس لیے ضرورت سے زیادہ احتیاط کے چکر میں گناہ کے راستے پر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ اپنے بدن کو صاف کرتے ہیں، صابن سے صاف کرتے ہیں، جیسے آپ صاف کرتے ہیں وہ کریں، لیکن غسل اتنے میں مکمل ہو جاتا ہے۔ اس طریقے سے پاکی کے یہ احکام
وہ مسائل جن کا ہمیں روز واسطہ پڑتا ہے وہ ہمارے سامنے الحمدللہ آ گئے ہیں۔ ہم نے جان لیا وضو میں فرض کیا ہے، ہم نے جان لیا کہ وضو کے اندر سنتیں کیا ہیں، ہم نے جان لیا کہ وضو کن وجوہات سے واجب ہوتا ہے، ہم نے جان لیا غسل کیوں فرض ہوتا ہے، ہم نے جان لیا کہ غسل میں ہمیں کرنا کیا ہے۔ پاکی کے احکام اس کے علاوہ اور بھی ہیں، لیکن وہ ایسے ہیں جن کی ہمیں روزانہ کی بنیاد پر ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ کسی کو اگر سامنے اس طرح کے مسائل پیش آئیں، ذاتی طور پر آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ ابھی کے لیے ہم اتنا ہی رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی سمجھنے کی اور اپنی شریعت کی قدر کرنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔